حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار نکالی میدان احد میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یأخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے ایسا شخص جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق بھی ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ کئی صحابہ کرام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیں تلوار، ہمیں دے دیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قریب تھے، حضور نے کسی کو تلوار نہیں دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما حقہ، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے، ہمیں بتائیے تو صحیح اس تلوار کا حق کیا ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا ان تضرب بہ العدو حتی ینحنی، کہ اس تلوار کو دشمن پر اس قدر چلایا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ اللہ، حضرت ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق میں ادا کروں گا۔ حضرت ابو دجانہ کو حضور نے وہ تلوار دی۔ آپ کا یہ انداز تھا جب میدان جنگ میں جاتے آپ ایک سرخ پٹکا اپنے ماتھے پہ باندھ لیتے، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ موت والا پٹکا ہے، یہ موت کا رنگ ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ وہ پٹکا باندھ کر میدان احد میں گئے، اس قدر وہ تلوار چلائی، تھوڑی دیر بعد وہ تلوار جب ٹیڑھی ہو گئی وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ اس تلوار کا حق میں نے ادا کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ وہ میدان جنگ میں تھے، اس تلوار کا حق ادا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں حضور کی حفاظت کرتے، کہیں سے تیر آئے آپ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے، کہیں سے تلوار آئے آپ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے۔ حضرت ابو دجانہ حضور کے سامنے سینہ تانے ہوئے کھڑے ہیں، آپ سامنے کفار کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ حضور علیہ السلام کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے اور مجھے جو تلوار لگتی ہے اس کا درد بھی ہو رہا ہے۔ آپ نے دونوں کا حل نکالا، ایسے کیا اپنا چہرہ حضور کی طرف پھیر لیا، حضور کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے اب تلوار لگ رہی ہے، تیر لگ رہی ہے۔ حضرت ابو دجانہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا اب درد کس چیز کا نام ہے، آپ کو کسی تلوار، کسی نیزے، کسی بھالے کے لگنے کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ بہت خوبصورت۔ جب آپ زخموں سے نڈال ہو کر آپ گرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گرے۔ یہ حضرت ابو دجانہ آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح قربانی کا انداز پیش کیا، اور